نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العظيم. تمام احباب سے گزارش ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے عزیز دوستو، بھائیو، قابل صد تکریم بزرگو، آپ کے یہاں جامعہ اسلامیہ تحفیظ القرآن میں سالانہ جلسہ بعنوان سیرت النبی کانفرنس و عظمت قرآن منعقد ہے. سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات نے جو مسجد کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع کیا ہے تو بہت ہی تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ یہ تعمیراتی سلسلہ آپ کا قائم و دائم بھی ہے اور اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں بھی ہے. میں سب سے پہلی دعا یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ جہان آباد والے دوستوں کو، آپ دین کا درد رکھنے والے مسلمانوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں. آمین کہہ دیجئے. میں آپ سب حضرات کو، جہان آباد کے باشندوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت مسجد اور بہت ہی پر نور مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آپ جس شوق سے، ذوق سے، محبت سے، بلکہ اگر میں کہوں جس عشق سے آپ الحمدللہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آئندہ مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ بھی آپ کی اس مسجد کو اور آپ کے اس ادارے کو چمکائے گا اور یہاں سے انشاءاللہ العزیز علوم نبوت کے چشمے مزید بھی جاری ہوں گے. اور میں اس موقع پر حضرت اقدس حضرت مولانا سید قاسم شاہ صاحب دامت برکاتہم، میں ان کی درازی عمر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا اور آپ کو ان کا مددگار اور معاون بنا کر فاستبقوا الخیرات کا مصداق بنائے. یقیناً آپ کا علاقہ جہان آباد اس پورے علاقے کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے، ایک نمونہ ہے، ایک قابل فخر ادارہ ہے آپ کا، قابل رشک مسجد ہے آپ کی. ہر سال یہاں سے 20 حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں. ناظرہ کے بے شمار بچے، سینکڑوں کے حوالے سے بچے الحمدللہ یہاں ماہر قرائے کرام حفاظ عظام سے قرآن مجید ناظرہ کی تلاوت سیکھ کر فارغ ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی تعداد اس پورے علاقے میں، شہر میں بھی، دیہاتوں میں بھی، ہم نے کہیں بھی کسی مسجد میں، کسی گاؤں میں ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچوں، بچیوں، مستورات اور خواتین، بڑی عمر کی خواتین کی اتنی بڑی تعداد، خاطر خواہ تعداد کہیں نہیں دیکھی. یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. حضرت شاہ صاحب کہاں کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کہاں ان کی پیدائش ہوئی، کہاں وہ پلے بڑے،
یہ چند جملے میں ان کی موجودگی میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہمارے جو حضرات جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی طبیعت پر یہ باتیں گرا گزرتی ہیں، ان کو اچھی نہیں لگتی یہ باتیں کہ ان کی کوئی تعریف کرے، لیکن میں اس لیے بھی یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا جو رب کا انعام ہو، رب کی خاص مہربانی ہو اسے بیان کیا کرو۔ تو شاہ صاحب کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، کدھر انہوں نے پڑھا، پھر کہاں کہاں پڑھایا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ان کو پہنچا دیا۔ یہاں ان کی کوئی برادری نہیں، یعنی جب وہ آ رہے تھے اس وقت نہ کوئی برادری تھی، نہ یہاں ان کی قوم کا کوئی فرد تھا، نہ یہاں ان کی کوئی شناخت تھی، نہ ان کے استادوں میں سے کوئی استاد یہاں آباد تھا، نہ کوئی خاص شاگردوں میں کوئی شاگرد تھے جنہوں نے ان کو یہاں بلایا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے یہ قیمتی ہیرا، حضرت شاہ صاحب الحمدللہ دوران طالب علمی بھی وہ مدرس تھے، حفظ کے معیناز مدرس۔ ابھی حضرت مولانا عادل محمود صاحب جو آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، یہ اور ان کے تمام بھائی، اور آپ اچھی طرح ان سے واقف ہیں، ان کے والد بزرگوار نمونہ اسلاف اور عالم بعمل اور ایک درویش صفت انسان حضرت مولانا قاری تاج محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کو 2 سال قبل تک ہم کہا کرتے تھے، 3-4 سال قبل تک قامت برکاتہم مد ظلہم، لیکن آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے علاقے مانسرہ کے قابل فخر سکوت ہیں، تھے اور ہے بھی، آج بھی ان کا کردار الحمدللہ زندہ ہے، ان کا ادارہ ہے بہت بڑا، اور ان کے صاحبزادگان تمام کے تمام جید حفاظ قراء علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ 2 صاحبزادگان ان کے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ یہ سارے بھائی حضرت مولانا سید قاسم شاہ صاحب کے شاگرد ہیں اور خاص شاگرد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب جب شنکیاری جامعہ حسینیہ میں پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ وہ شنکیاری کے قریب ہی ہے ہزارہ یونیورسٹی، اب اس کا نام ہزارہ یونیورسٹی ہوا، اس وقت اس کا نام ہوتا تھا منٹل اسپتال، وہاں منٹل اسپتال تھی، تو وہاں شاہ صاحب حفظ کے مدرس تھے، اور ان کے شاگرد آج بڑے بڑے علماء پورے ملک میں بلکہ بیرون ممالک بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی ہیرا آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اور یقیناً آپ لوگوں نے قدر کی ہے، تب تو حضرت شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہاں آ کے انہوں نے ادارے بھی قائم کیے، پوڑ میانہ کا ادارہ، یہ مسجد، یہ ادارہ، ادھر عثمان آباد کا ادارہ جہاں حضرت قاری اورنگزیب شاہ صاحب دامت برکاتہم ہوتے ہیں، وہاں بھی حضرت شاہ صاحب کا بڑا کردار ہے۔ ابھی یہاں قریب ہی اور بھی مسجدیں انشاءاللہ، یہ جو مسجدوں کا جال بچھ رہا ہے، یہ جو دینی ادارے قائم ہو رہے ہیں، جہاں حضرت شاہ صاحب کو اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ ان سے یہ کام لے رہا ہے، وہاں اللہ کی قسم آپ حضرات کی محبتیں، آپ کی عنایتیں، آپ کی شفقتیں، آپ کی حضرت شاہ صاحب کے لیے دعائیں، یہ ساری چیزیں بھی اس میں ضرور اور لازماً شامل رہی ہے اور شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حضرت شاہ صاحب کو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا اس مسجد کو دیکھ کر، عالی شان مسجد، ابھی چند دن پہلے تو آئے تھے ہم اس کے افتتاحی تقریب میں شامل تھے، میں نے تو جیسے ہم گلی میں داخل ہوئے میرے ساتھ اور حضرات بھی تھے، مولانا سعید نعیم عبداللہ شاہ صاحب ٹیکسلا سے تشریف لائے، میں نے ان کو بھی کہا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ، ہم سب نے ماشاءاللہ کہا، اسی لیے کہ بہت جلدی الحمدللہ یہ 2 منزلیں آپ کی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، حضرت شاہ صاحب کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ اگر میری دعا پہ آپ خوش ہیں تو اونچا کہیں آمین، اور اگر آپ ناراض ہیں تو میں دعا واپس لے لیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول نہ کرنا۔ میں دوبارہ دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو، آپ سب کو، حضرت شاہ صاحب کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو، آنے والی آپ کی اولادوں کو، اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اب میں ایک دعا اپنے لیے کروں گا اور ان علماء کے لیے، اب بھی آپ نے آمین اس سے بھی اونچی کہنی ہے، اللہ مجھے بھی اور ان علماء کرام کو بھی اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، خدا کی قسم، وہ نہ اپنے دین کا محتاج ہے، نہ دین کا کام کرنے میں کسی کا محتاج ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔
آج جو بیت اللہ کی تعمیر ہے اور بیت اللہ کا آج جو نقشہ قائم ہے، یہ اللہ نے مشرکین مکہ کے ہاتھوں تعمیر کروایا تھا، اور وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ قرآن مجید پر زبر زیر پیش لگانے کی بہت بڑی عالیشان خدمت اس امت کے اس شخص کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت لی کہ جو اس امت کا اظلم ترین شخص کہلاتا ہے، ظالم ترین، بہت بڑا ظالم، اس کو خونخوار تاریخ میں کہا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد افراد اس نے بے گناہ قتل کیے، 5000 صحابہ اور تابعین اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء طلباء نہ بولے، عام لوگ بولے، میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ، کس کا نام؟ حجاج بن یوسف کا۔ اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ اللہ نے ہدہد سے کام لیا ہے، ہدہد پرندے سے، ابابیل سے کام لیا ہے۔ وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہمیں بتاتا ہے۔ ارے اور تو چھوڑ دیں، اصحاب کہف کے کتے سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، ذرا سوچئے تو صحیح۔ کتا جس کو ہم حقارت کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب اصحاب کہف کے وہ 7 نوجوان، مشہور روایت کے مطابق، جب وہ اپنے اس ماحول سے، کفر و شرک کے ماحول سے ہجرت کر کے اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے، اپنے عقیدے توحید کو بچانے کے لیے، شرک اور کفر کی غلاظت اور گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جب وہ نکل پڑے، راتوں رات نکل پڑے، اور کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ وہ کتے کو دھتکار رہے ہیں، کتے کو ہٹا رہے ہیں، کتے کو بھگا رہے ہیں، کتا واپس جانے کا نام نہیں لے رہا، پھر ان کے پیچھے جانے کی ضد کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کتا ہے، سمجھ شعور تو اس میں ہے نہیں، کہیں بے موقع بھونکنا شروع کر دے گا، ہمیں پکڑوا دے گا۔ تو پھر جب بہت انہوں نے دھتکارا تو آخر میں اس کتے نے کہا کہ یا اولیاء اللہ لا تطردونی فإنی احب اولیاءہ، او اللہ کے ولیوں، او اللہ کے پیاروں، مجھے مت دھتکارو، میں اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے، اس نے کہا مجھے مت دھتکارو، جس شرک کی بستی کو تم چھوڑ رہے ہو بیزار ہو کر، اللہ کی توحید سے محبت رکھ کر، خدا کی قسم میں بھی اس شرک کی بستی سے بیزار ہوں، متنفر ہوں، اور اللہ کی توحید کی محبت میرے اندر بھی ہے۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ اس کتے کو عزت دی، احترام دیا، اور پھر وہ کتا جا کے غار کی دہلیز پہ، جہاں 309 سال اصحاب کہف سوتے رہے سکون کی نیند، وہاں 309 سال اللہ نے اس کتے کو بھی سلایا۔ جہاں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو سال میں 1 یا 2 دفعہ اللہ فرشتوں کے ذریعے پہلو تبدیل کرواتا رہا، وہاں کتے کا پہلو بھی فرشتے تبدیل کرواتے رہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ پھر بے قرار ہو کے کہنے لگا، اس نے کہا پسر نوح با بدا بنشست، پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کا گرفت مردم شد۔ کہتے ہیں اللہ کی تقسیم دیکھو، نوح علیہ السلام کا بیٹا، جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا، اللہ کے بہت بڑے معناس پیغمبر کا بیٹا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، برے لوگوں کے ساتھ دوستی کی، غلط قسم کے لوگوں کو اپنا یار دوست خلیل بنایا، تو نبوت کا خاندان اس سے بھی وہ محروم ہو گیا۔ نبوت کے خاندان پر اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں، یہ آج کی تیز برسنے والی بارش سے بھی تیز اللہ کی رحمتوں کی برسات شب و روز ہوتی ہے، وہ اس رحمتوں کے خاندان سے نکل گیا۔ اور اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، ارے کتا نہ رہا، وہ آدمی بن گیا، آدمی بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسان کا روپ دے کر، انسان کی شکل و صورت دے کر اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بلعام ابن باعور اس کا نام تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ولی تھا، مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم پڑھتا، دعا کرتا، دعا قبول ہوتی۔ بنی اسرائیل میں یہ شخص فرعون اور اس کی قوم کی لالچ میں آیا، انہوں نے بڑے مال و دولت کی اس کو لالچ دی، بہت زیادہ نوازے جانے کے وعدے کیے، اور اس کو مجبور کر دیا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرے۔ یا قبطیوں نے، یا ایک روایت کے مطابق قوم عمالقہ نے، ملک شام میں جس قوم کا بسیرا تھا، موسیٰ علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے اللہ کے حکم پہ جا رہے تھے، قوم عمالقہ نے مجبور کیا کہ بددعا کرو، اور وہ پہلے
تیار نہیں ہو رہا تھا لیکن بالآخر تیار ہوا، اور اس کے تیار ہونے میں اس کی بیوی کا کردار رہا۔ گھر میں جب دین نہ ہو، بچیوں کو جب دین سے آگاہی ہم نہ دلائیں تو پھر ایسی غلیظ قسم کی بیویاں گھروں میں آیا کرتی ہیں، ایسی بدنام زمانہ قسم کی عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے۔ بیوی نے اس کو تیار کیا، بیوی نے اس کو ترغیب دی اور اس کو آمادہ کیا، اور وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے پہاڑ پہ چڑھا، جو ہی بد دعا کرنے لگا اس کی زبان اندر سے لٹک کر سینے پہ لٹک گئی، گر گئی، اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ اللہ نے اس کو مردود اور ملعون بنا دیا، جہنمی بنا دیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن بلعام ابن باعورہ جو آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس کو اللہ اس کتے کی شکل دے کر جہنم میں ڈالے گا، اور کتے کو اللہ اس کی شکل دے کر اس کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم کہتے ہیں علماء کے ساتھ رہو، مولویوں کے ساتھ رہو، ان فقیروں اور درویشوں کا ساتھ دو، ان کے سپورٹر بنو، ان کی پشتبان بنو، ان کو مضبوط کرو، ان کے بازو بنو، ان کے ساتھ محبت و عقیدت رکھو۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا، دیکھ لیے نا کیا ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا ساتھ نہ دو، ان کے ساتھی نہ بنو جن کی ہر وقت گز گز زبانیں لٹک رہی ہے اور وہ علماء کے خلاف بلا وجہ بھونک رہے۔ مولویوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، مولویوں نے نہ ان کے ملک کا کچھ بگاڑا، نہ ان کے گھر کا کچھ بگاڑا، نہ ان کی اولاد کا کچھ بگاڑا، لیکن وہ خواہ مخواہ ہمارے ہم معاشرہ میں کہتے ہیں خدا واسطے بھیرے، خدا واسطے دشمنی ہے، ایویں خواہ مخواہ علماء کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، علماء کے ساتھ ٹھٹے اور مسخرے کرتے ہیں، علماء کرام کے سر لے کر سوشل میڈیا پر کبھی کتے کے دھڑ کے ساتھ، کبھی گدھے کے دھڑ کے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن علماء پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، تم ہمیں گدھا بناؤ، کتا بناؤ، جو مرضی توہین کرو، ہم پھر بھی تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم پھر بھی یہ مدارس اور مساجد کی رکھوالی اور چوکیداری کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، بروں کے ساتھ بیٹھ کر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تباہ و برباد ہوا، اور نیکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کتا بھی آدمی بنا، تو ایک اشرف المخلوق انسان، کلمہ گو مسلمان اور حضور کا پیارا امتی مسلمان، وہ جب نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا، اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے گا، خود سوچو، تصور کرو اللہ تعالیٰ اسے کہاں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائیں، آمین کہہ دیں۔ قرآن میں اللہ مثالیں دے دے کر، واقعات بیان کر کر کے، اور اللہ تعالیٰ واعظ و نصیحت کے بہت سارے آیات اتار کر پھر اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے، لیکن دل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، اور اپنے دل و دماغ حاضر رکھنے والوں کے لیے۔ علامہ عبد المجید ندیم رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب لا لأولی الابطان۔ وہ فرماتے تھے بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، پیٹ والوں کے لیے نہیں۔ جنہوں نے حرام کھا 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 کے پیٹ بڑے کیے ہو ان کے لیے کوئی نشانی نہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ میں تو اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ آمین اونچی کہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ بھی یہی دعا چاہتے ہیں۔ نہیں پسند تو خاموش رہیں، موسم ویسے بھی ٹھنڈا ہے، سردی بڑھ گئی ہے، چادر میں منہ لپیٹ لیں۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اے ربا اس مسجد میں تیرے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ اس مبارک تقریب میں ہوں، ربا میری جتنی زندگی ہے، میری بھی، میری اولاد کی بھی، اللہ یہ پوری زندگی میری علماء حق کی اور اپنے اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی قدموں میں مجھے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اس دل کے برتن میں اللہ انہی کی محبت ڈال دے جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کی تعریفیں تو کرتا ہے، جن کو تیرا نبی اپنا وارث قرار دیتا ہے، اور ان لوگوں کی محبت سے میرے اس دل کو خالی رکھنا جو دین دشمن، قرآن دشمن، مدرسہ دشمن، مسجد دشمن، اور جن کا کام ہے ڈالر کھا کھا کے امریکہ کی جو ہے نا غلامی کرنا اور انگریزوں کے بوٹ پالش کرنا اور ان کے گھوڑوں کی خدمت کرنا۔ اللہ ایسے لوگوں کی محبت میرے دل سے کوسوں دور فرما دے۔ یہاں آمین سلو بھی اونچا کہہ دے آمین۔ ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ جاگ گئے، اب ذرا صرف اپنے اطمینان کے لیے نعرہ لگاؤں گا، نعرہ تکبیر، ذرا اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم
ختم نبوت، عظمت اسلام زندہ باد کہیں نا، عظمت اسلام، عظمت قرآن، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ کرام، شان اہل بیت عظام، شان اولیاء کرام، شان علماء حق۔ نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا جواد عزیز حسانی صاحب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ 20 پروگرام ان کے ہو چکے ہیں اور حضرت شاہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائے مولانا جواد عزیز حسانی صاحب۔ مولانا عادل محمود صاحب تشریف لائیں گے، جو بات سمجھ آئے اور دل کو لگے تو داد کی نیت سے نہیں، ثواب کی نیت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بچے نہ بولے، بڑے بولے۔ بچے ذرا بے ادبی سے بولتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کا نام بہت ہی ادب احترام سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب احترام کے ساتھ اللہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی بالکل آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے نا، ساری تعریفوں کا لائق، سزاوار، مستحق وہ اللہ ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ سلطنت حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اور میرے پیغمبر وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ خوب اس کی بڑائی بیان کیا کریں، خوب اس کی بڑائی بیان کیا کریں۔ خوش ہوتا ہے اللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب میں نعرہ تکبیر نہیں کہوں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے اللہ اکبر پڑھنے، پڑھیے اللہ اکبر، دوبارہ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا پڑھیں نا سبحان اللہ۔ اب 3 دفعہ پڑھ لیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس تسبیح اور تحمید اور تکبیر کی گونج میں ایک دفعہ پھر تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا عادل محمود صاحب، جو مانسیرہ سے تشریف لائے ہیں، آپ کو نعت شریف سنائیں گے، ذوق محبت سے سماعت فرمائیے۔ تو حضور پر میری 1000 جاں ہو قربان مصطفیٰ۔ حضرت مولانا عادل محمود روفی صاحب بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ ان کی نعت کے دوران آپ نے دیکھا کہ سٹیج پر جلوہ گر ہوئے ہمارے مہمانی گرامی، ہمارے مخدوم و مکرم جامعہ رموز القرآن ایسیوا کے مدیر اور محتمم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا سید محمد ابو بکر رمز صاحب، جو آج کے ہمارے اس تقریب کے مدعو مہمان تھے۔ مجھے خود یہاں آنے سے پہلے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حضرت تشریف لا سکیں گے، اور وجہ موسم کی خرابی نہیں تھی، بلکہ ابھی 5 دن قبل حضرت کی والدہ ماجدہ، حضرت کی جنت، حضرت کی سعادت اور حضرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا نور، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے پردہ فرما گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، بہت زیادہ مصروفیات اور پھر ایسی مصروفیات اور پھر والدہ کی جدائی کا صدمہ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو، یقیناً یہ قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اور میں یہ دعا کروں گا کہ آج کی ہماری یہ تقریب، آج کا ہمارا یہ پروگرام، آج کے حفاظ کرام قرآن مجید کے حافظوں کا آخری سبق سنانا اور پھر ان کے سروں پہ دستار فضیلت کا سجنا، ان ساری نیکیوں اور عبادتوں کا قبول و مقبول اجر اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ مرحومہ کو بالعموم اور حضرت مولانا ابو بکر صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو بالخصوص پہنچا دے، آمین فرما دیجئے۔
اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ میں حضرت مولانا ابو بکر رمز صاحب کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ سب کی طرف سے، حضرت شاہ صاحب کی طرف سے، اور ان کے اس خلوص پر انہیں سلام پیش کرتے ہوئے ملتمس ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد ابو بکر رمز صاحب انشاءاللہ وہ اپنی شخصیت کو اپنے بیان میں اور اپنے معافی ضمیر کے اظہار میں بخوبی آپ کے سامنے اشکارا کر چکے ہیں اور کریں گے۔ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، کئی دفعہ ان کو سن چکے ہیں۔ خوبصورت اور خوبصورت کردار کے مالک حضرت مولانا ابو بکر رمز صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر اور اونچے آواز سے نعرہ تکبیر۔